رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے قرآن پاک تو خود ہی کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم ریاض الصالحین پڑھے کریں گے۔ ریاض الصالحین نکالیں۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء لا یأتی الا بخیر متفق علیہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا خیر ہی لاتی ہے، حیا خیر ہی لاتی ہے۔ متفق علیہ یہ حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں، مسلم کی ایک روایت میں ہے حیا ساری کی ساری خیر ہے، الحیاء خیر کل، ساری کی ساری خیر ہے۔ اور ایک میں ہے الحیاء کلہ خیر، کہ حیا تمام کی تمام بھلائی ہے، تمام کی تمام بھلائی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کے 70 درجے ہیں، ایمان کے 70 یا 60 سے کچھ زائد ہیں، بدون کہتے ہیں کچھ زائد، کچھ زائد ہیں، کچھ اوپر شعبے ہیں، کچھ اوپر شعبے ہیں۔ فافضلها، پس اس میں سے افضل لا الہ الا اللہ، اعلی لا الہ الا اللہ، و ادناہا، اور سب سے کم اماطۃ الاذی، راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم اس سے مطلب یہ۔ البدو یہ با کے کسرہ کے ساتھ ہے اور جائز ہے فتح بھی، اس میں فتح بھی، یعنی کہ بدو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے، 3 سے لے کر 10 تک بولا جاتا ہے بدو۔ شعبہ الکتو ٹکڑا، والخصلت اور عادت کو کہتے ہیں، شعبہ ٹکڑا اور عادت کو کہتے ہیں، والاماطۃ ازالے کو کہتے ہیں، ازالہ۔ والاذی، اعضاء کی آگے تعریف کر رہے ہیں، اعضاء کیا کہتے ہیں، اعضاء چیز کسے کہتے ہیں جو تکلیف دہ ہو، یؤذی جو تکلیف دہ ہو، جس طرح کہ حجر پتھر ہو گیا، و شوک اور کانٹا، و تین اور مٹی، و رماد اور راک، و قذر اور گندگی، اور اسی طرح کی جو بھی چیز ہو وہ کیا ہے، اذیت دار ہے۔ وان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قواری اشدہ، سب سے زیادہ حیادار تھے، من الازرائی، من الازرائی قواریوں میں سے، فی خدرہا پردہ نشینی کی حالت میں، پردہ قواری پردہ نشین لڑکی سے بڑھ کر حیا دار تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قواری پردہ نشین سے بڑھ کر حیا دار تھے۔ فائزہ رعا شیئن، جب دیکھتے آپ کچھ بھی، یکرہو جو ناپسند ہوتی، تو ہم اس کے آثار، عرفنا ہو تو ہم اس کے آثار دیکھتے، فی وجہہا آپ کے چہرے مبارک میں، یعنی کہ آپ کے چہرے مبارک سے اس آثار کو پہچان لیتے صحابہ کرام۔ آگے فرمایا ہے علماء نے حقیقت الحیاء، حیا کی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ حیا کہتے کسے ہیں؟ ایسی خصلت کو کہتے ہیں جو آدمی کو بری چیز کے ترک کرنے پر آمادہ کر دے، الا ترک الکبی، کبھی چیز کے ترک کرنے، بری چیز کے ترک کرنے پر آمادہ کر دے، ایسی خصلت کو کہتے ہیں۔ وَيَمْنَعُ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْحَقِّ، صاحب حق کے حق میں کوتاہی کو رکاوٹ بنے، یمنع رکاوٹ بنے،
صاحب حق کے حق میں رکاوٹ بنے۔ وروینا اور ہمیں روایت کیا ہے ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہ حیا اس حالت کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اپنے اوپر انعامات دیکھے، رؤیت الالائی یعنی کہ انعامات کو دیکھے، ایل نعامی انعامات کو دیکھے، ورؤیت التقصیری اور اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے اور اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اور اپنی فیتولد بینہما حالۃ اور اپنی کوتاہیوں پر نظر کرے تو پس پیدا ہو، کیا ہو؟ پیدا ہو ان دونوں کے درمیان حالت، دل میں حالت پیدا ہو، تو سما نام رکھا جاتا ہے حیا، واللہ عالم۔ یعنی کہ حیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھے، پھر اپنی کوتاہیوں کو دیکھے، اس ٹائم دل میں جو چیز پیدا ہو، کوتاہی پیدا ہو، اس کو حیا کہتے ہیں۔ حیا کی حقیقت یہ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا ہے وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ إِلَىٰ قَوْلِهِ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قول حلال ہے تمہارے لیے سیام کی رات کو وطی کرنا حلال ہے، اس کے قول تک اتم الصیام الی اللیل کہ پورا کرو روزوں کو رات تک۔ اب یہ کلام، یہ جو آیت کلیمہ چلانے کا مقصد یہ ہے کہ روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع کرنا حرام ہے، کہ پورا کرو اپنے روزے کو رات تک، اور پیچھے حلال ہے تمہارے لیے رات، روزوں کی رات۔ اب رات صبح صادق سے پہلے ہوتی ہے اور غروب آفتاب تک ہوتی ہے، غروب آفتاب تک کھانا پینا جماع کرنا یہ حرام ہے۔ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک، غروب آفتاب تک کھانا پینا جماع کرنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے، لیکن رات سے لے کر غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس آیت کے چلانے کا مقصد یہ ہے، یہ عبارت النص ہوگی، اور محض لفظوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنابت روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ جنابت روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے، وہ کس طرح جمع ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا نا کہ صبح صادق تک جماع جائز ہے، حلال ہے تمہارے لیے سیام کی رات، یعنی کہ صبح صادق تک جماع جائز ہے، صبح صادق تک جماع جائز۔ اب کوئی شخص صبح اٹھا، 10 منٹ پڑے تھے صبح صادق میں سے، اس نے جماع کیا، ٹھیک ہے، صبح صادق ہو گئی۔ اب اسی طرح روزہ اس نے رکھ لیا، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ صبح صادق تک کیا ہے؟ جماع جائز ہے۔ تو جماع یہ تو لفظوں سے پتہ چل رہا ہے، یہ تو دلالت کر رہی ہے یہ آیت، لیکن لفظوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جماع روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی، جنابت روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی، یعنی کہ غسل فرض ہونا یہ روزے کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے۔ اب 10 منٹ ہے، اس نے جماع کر کے فارغ ہوا، روزے کا ٹائم ہو گیا، تو اب وہ روزہ رکھ لے گا، اب لہٰذا وہ جنبی بھی ہے اور روزے کی حالت میں بھی ہے، تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ روزے کے ساتھ جنابت کیا ہے؟ جمع ہو سکتی ہے، یہ اشارۃ النص ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مطلقاً قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ صبح صادق تک جماع جائز ہے، یہ نہیں کہا گیا اگر ہوتا شرعاً بھئی جنابت اور روزہ جمع نہ ہوتا تو شرعاً فرماتے کہ 20 منٹ پہلے تک جنابت جائز ہے، 20 منٹ پہلے تک، حالانکہ اس طرح نے مطلقاً فرمایا کہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ترجمہ کرتے ہیں۔
جب جنابت جائز ہے، پہلے سنیں، جب جنابت جائز ہے تو جنابت کے جواز سے یہ بھی پتہ چلا، اشارہ اس کی طرف بھی ملا کہ کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا بھی جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ جب جنبی ہو کر فارغ ہوا، جنابت کر کے فارغ ہوا تو فوراً ہی فجر کا ٹائم ہو گیا، اب اس نے نماز تو پڑھنی ہے، تو نماز کے لیے وہ کلی کرے گا، ناک میں غسل ہے، غسل فرض ہے، غسل کو ادا کرے گا، پھر ہی نماز پڑھے گا نا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ منہ میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی جائز ہے۔ جب یہ جائز ہے تو اسی سے ہمیں اشارہ مل گیا کہ کوئی چیز کو چکھنا بھی جائز ہے، کسی چیز کو چکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ مطلقاً پانی کہا نا، چاہے پانی کھارا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ وضو کرنا پڑتا ہے، تو وہ مطلقاً پانی ہے، چاہے کھارا ہو چاہے میٹھا ہو، جو بھی ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ چکھنا بھی جائز ہے روزے کی حالت میں۔ کیوں جائز ہے؟ کیونکہ لفظ دلالت کر رہے ہیں کہ اس نے وضو کرنا ہے۔ اب جب چکھنا جائز ہے لیکن چکھے وہ زبان چکھے، حلق تک نہ جائے، حلق میں جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب ترجمہ کرتے ہیں۔ فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ، پس رکنا اول صبح میں متحقق ہے جنابت کے ساتھ، جنابت کے ساتھ متحقق ہے، کیونکہ ضرورت سے ہے حلال ہونا مباشرت کا صبح تک، صبح تک حلال ہونا مباشرت کا یہ ضرورت سے ہے، یہ کہ ہو جزء اول نہار سے جنابت کے پائے جانے کے ساتھ، جزء اول وہ دن سے وہ جنابت کے پائے جانے کے ساتھ ہو جائے، اور رکنا اس جز میں رکنا یہ امر ہے، امر عبد ہے، اس کو پورا کرنے کے ساتھ، اس کو پورا کرنے کے ساتھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اس جز میں رکے، صبح صادق کے بعد کیا ہے؟ رکے، اس کو پورا کرنے کے ساتھ، یعنی کہ روزوں کو پورا جب کر لے تو تب اس کو اجازت ہے۔ فَكَأَنَّ هَذَا، پس گویا کہ یہ اشارہ ہے طرف اس کے کہ جنابت نہیں ہے منافی روزے کے، اور لازم ہو گیا اس سے کہ کرلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا نہیں منافی روزے کے بقا کے، یعنی کہ کرلی کرے گا تو تب بھی روزہ باقی ہی رہے گا۔ اور متفرعی ہوتے ہیں اس سے مسائل متفرعی ہوتے ہیں کہ جس نے چکھا شیئن کچھ بھی بفمی، اپنے منہ کے ساتھ، تو نہیں فاسد ہوگا اس کا روزہ، اس کا روزہ کیا ہے؟ فاسد نہیں ہوگا۔ پس بے شک اگر ہو پانی نمکین جو پایا اس نے، تو اس کا ذائقہ کرلی کرنے کے وقت ہوگا تو نہیں فاسد ہوتا اس کے ساتھ روزہ۔ تو اسی سے معلوم ہو گیا کہ کیا ہے؟ چکھنا کسی چیز کو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، آگے اور معلوم ہو گیا اس سے احتلام کا حکم اور احتجام اور ادہان کا حکم، حجامت کرانے اور ادہان کا حکم، مالش کروانے کا، اور احتلام اگر آ جائے تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ جنابت سے جب وہ روزہ نہیں ٹوٹتا تو یہ بھی لِأَنَّ الْكِتَابَ، کیونکہ کتاب مطلقاً ہے، جب معین ہے رکنا جو لازم ہوا تین چیزوں میں سے روکنے کے واسطے کے ساتھ، تین چیزوں کو روکنے کے واسطے کے ساتھ، مذکورہ اول صبح میں روزے کی حالت میں معلوم ہو گیا کہ روزے کے رکن وہ پورا کرنا ہے تین چیزوں کی انتہا کے ساتھ، تین چیزوں کی انتہا کے ساتھ، یعنی کہ تین چیز کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام کیا ہے؟ روزہ ہے۔ آگے وَعَلَى هَذَا، اور اسی پر نکلتے ہیں حکم نیت کی مسائل کے بارے میں، نیت کی مسائل کے بارے میں اسی پر حکم نکلتے ہیں۔ اب روزے کی نیت کرنے میں امام صاحب اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ نزدیک رمضان کے روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، اور صبح صادق سے پہلے نہ کی تو روزہ نہ ہوگا۔ امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ رمضان کے روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے، اگر صبح صادق سے پہلے نہ کی تو روزہ نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل حدیث پاک میں ہے لا سیاما لمن لم ینوی الصیام من اللیل، لا سیاما
لمن لم ینوی الصیام من اللیل، جس نے رات سے نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں، لہٰذا نیت کرنا ضروری ہے ان کے نزدیک۔ امام صاحب کے نزدیک صبح صادق سے لے کر زوال تک نیت کر سکتا ہے، زوال جو 12 بجتے ہیں ادھر تک نیت کر سکتا ہے، بشرط کوئی چیز کھائی نہ ہو، روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ دلیل قرآن پاک میں اتم الصیام سے پہلے جو آئے تھے نا، اتم الصیام کھاؤ پیو، بعد میں فرمایا کہ پورا کرو روزوں کو، اتم الصیام روزے کو پورا کرو۔ اب قاعدہ ہے ایک، مامور بھی کی نیت اور ارادہ اس وقت ضروری ہوتا ہے، مامور بھی جس کام کو کر رہا ہے اس کی نیت اور ارادہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب امر متوجہ ہو، امر کے متوجہ ہونے سے پہلے نیت کرنا مامور بھی کے یہ ضروری نہیں۔ اور اتمو یہ امر یہ صبح صادق کے بعد متوجہ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر دن کا روزہ ہوتا ہے نا، ہر دن کا، تو صبح صادق کے بعد رب تعالیٰ کا یہ اتم الصیام والا حکم یہ دوبارہ آتا ہے رمضان المبارک میں، ہر دن دوبارہ آتا ہے، نیا ہو کر آتا ہے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں جب امر آئے گا تبھی ہم اس کو ادا کریں گے نا، اس کو ادا کرنے کی نیت کریں گے، جب امر آیا ہی نہیں ہے تو اس کو ادا کرنے کی نیت کس طرح کریں گے؟ اب اتم الصیام والے امر کے پورا کرو روزے کو، یہ صبح صادق کے بعد آتا ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے صبح صادق کے بعد آتا ہے۔ تو جب یہ صبح صادق کے بعد آتا ہے تو نیت بھی ہم بعد میں کریں گے، پہلے کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر لیں تو بہتر ہے لیکن کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو جب ضروری نہیں ہے تو شرطی نہیں، لہٰذا اس نے نیت نہ کی، صبح صادق کے بعد زوال تک کر لی، پھر بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب امام شافعی کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لا صیام لمن لم ینوی الصیام من اللیل، یہ حدیث خبر واحد ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ خبر واحد ہے، اور ہم نے جو مسئلہ ثابت کیا وہ اشارۃ النص ہے۔ وہ کیا ہے؟ اشارۃ النص ہے، اور اشارۃ النص خبر واحد پر ترجیح کی حیثیت سے کبھی ہوتی ہے۔ اشارۃ النص یہ خبر واحد پر ترجیح کی حیثیت سے کبھی ہوتی ہے، یعنی کہ اشارۃ النص اور خبر واحد میں اشارۃ النص کبھی ہوتی ہے، ترجیح کی حیثیت سے، ترجیح دینا کبھی ہے اشارۃ النص کو، لہٰذا یہ حدیث کو چھوڑ دیں گے اور قرآن پاک میں اشارۃ النص پر عمل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رات، اور اس حدیث کا مطلب، اب اس حدیث کا مطلب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس نے رات سے نیت نہیں کی، اب نیت چاہے صبح 8 بجے کر لے، اس کی نیت یہی ہوگی جو کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میرا روزہ ہے، یعنی کہ 8 بجے بھی اب وہ نیت کرتا ہے تو اس کی نیت یہ نہیں ہوگی کہ 8 بجے سے میرا روزہ ابتدا ہو رہا ہے، اس کی نیت یہ ہوگی کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک میرا روزہ ہے، اس سے لازم یہ نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا، لہذا یہ ایک احتمال ہے، اور اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے تو استدلال باطل ہو جاتا ہے، جب کوئی احتمال ہو تو استدلال کیا ہے؟ باطل ہو جاتا ہے۔ لہذا امام شافعی اس کو دلیل بنائے اور امام مالک، بلکہ ان کا استدلال اس سے کرنا ہی درست نہیں ہے، ان کا اس آیت سے، اس حدیث سے استدلال امام مالک اور امام شافعی کا کرنا درست ہی نہیں ہے۔ پس بے شک قصد کرنا نیت کا مامور بھی کے ساتھ صرف لازم ہوتا ہے امر کے متوجہ ہونے کے وقت، یعنی کہ جب رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو تبھی یہ متوجہ ہوتا ہے، اور امر صرف متوجہ ہوتا ہے جزء اول کے بعد، یعنی کہ صبح صادق کے بعد متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے، ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا ہے، آگے آپ نکالو کنز الدقائق۔ والقول قولھا ان اختلف فی السکوت، اور قول عورت کا قول ہوگا اگرچہ مختلف ہو سکوت میں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت کو کہتا ہے کہ جب نکاح کی خبر ملے تجھے تو تم خاموش رہے، تم کیا کرے؟ خاموش رہے۔ اب اطلاع ملتے ہی اس نے رد کر دیا، اس نے کہا رد کر دیا، اب نکاح نہیں ہوگا۔ اب اگر گواہ دونوں کے پاس موجود نہیں ہے، دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں ہے
دونوں کے پاس گواہ موجود نہیں ہے یا مرد کے پاس گواہ موجود ہے تب بھی عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا، عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ولی کے لیے صغیر کا نکاح اور صغیرہ کا نکاح، صغیر لڑکے چھوٹے بچے کا نکاح اور چھوٹی بچی کا نکاح کرانے کی اجازت ہے۔ اور ولی اسبا ہوتا ہے اور وراثت کی ترتیب پر یعنی کہ ولی اسبا سے مراد وراثت کی ترتیب پر، یعنی کہ جس طرح بیٹا کی ملکیت ہے تو بیٹا جب مر جائے تو سب سے پہلے باپ کو ملتا ہے، پھر اس کے بعد دوسروں کو ملتا ہے، تو اسی طرح وراثت کی ترتیب پر ولی اسبا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان دونوں کے لیے فسق کا خیار ہے بلوغ کے بعد بغیر باپ میں اور دادے میں، اس شرط کے ساتھ القضائی فیصلہ کر دے قاضی، یعنی کہ مراد یہ ہے کہ اگر اس ولی کے علاوہ باپ اور دادے کے علاوہ کوئی اور ولی ہو، ماں ہو، بہن ہو، کوئی بھی اور ہو، اور چھوٹے تھے جب تو ان کا نکاح کرا دیا، نابالغی کی حالت میں نکاح کرا دیا، اب جب بالغ ہو گئے تو ان کو اختیار ہے، چاہے تو وہ اس نکاح کو جاری رکھ سکتے ہیں، چاہے تو اس کو فسخ کر دے کہ ہم نے نکاح یہ نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، قاضی فیصلہ کر دے گا ان کے۔ وہ باطلا بسکوتیہ، اور باطل ہو جائے گی اس کی خاموشی اگر معلوم ہو جائے بکر، یعنی کہ لڑکی اگر باکرہ ہو اور معلوم ہو جائے کہ میں اب باکرہ ہو گئی ہوں لیکن نکاح ہوا ہے چھوٹے ہونے کی حالت میں، باپ کے علاوہ کسی اور نے کرایا، باپ دادا کے علاوہ کسی اور نے کرایا، باکرہ ہوئی اور معلوم بھی ہوا میں باکرہ ہو گئی ہوں، پھر بھی وہ خاموش رہی تو اس کا جو خاموش رہنا ہے وہ اس بات پر دلالت ہے کہ یہ راضی ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ بسکوت یا اس کی خاموشی کے ساتھ جب تک کہ راضی ہو جائے وہ۔ لڑکی کی سکونت خاموشی یہ جواز کی دلالت ہے، لیکن لڑکا جب بالغ ہوا تب تک اس کی ہاں نہیں ہوگی، بھائی جواز نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ میں راضی ہوں۔ اگر وہ راضی اس کا قول کا اعتبار ہوگا اور بچی کے لڑکی کے خاموشی کا اعتبار ہوگا۔ ولو دلالتن، اگرچہ دلالت کرتا ہو، یعنی کہ دلالتن کہے گا، لفظ سے کہے گا کہ میں راضی ہوں یا نہیں راضی ہوں۔ وتوارث قبل الفسق، اور وراثت ہوگی دونوں کی فسق سے پہلے، یعنی کہ ابھی تک نابالغ تھے یا بالغ ہو گئے ہیں، ابھی تک فسق نہیں کیا نکاح کو فسق نہیں کیا تو وراثت ملے گی، یعنی کہ لڑکی مار جاتی ہے تو لڑکی کا جو شوہر ہے اس کو وراثت ملے گی، اگر لڑکا مار جاتا ہے تو لڑکا کے بیوی کو ملے گی۔ اور نہیں ہے ولایت بچے کے لیے اور غلام کے لیے اور مجنو کے لیے، یعنی کہ بچہ کسی کا والی نہ بن سکتا ہے، نہ غلام بن سکتا ہے، نہ مجنو بن سکتا ہے، بچہ نہیں بن سکتا کیونکہ بچہ خود اپنا والی نہیں ہے تو دوسرے کا کس طرح بن سکتا ہے، غلام بھی نہیں بن سکتا اور مجنو، غلام بھی خود اپنا نہیں ہے سرپرست تو دوسرے کا کس طرح بن سکتا ہے، اور مجنو بھی نہیں بن سکتا کیونکہ مجنو وہ ہے ہی مجنو، یعنی کہ پاگل ہے۔ اور نہ ہی کفار کے لیے مسلم پر، یعنی کہ کافر مسلمان کا ولی نہیں بن سکتا، قرآن پاک میں رب تعالیٰ کی آیت کی وجہ سے، قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو مومنین کے خلاف کوئی راہ نہیں دکھاتا، سبیلہ سے مراد تصرف شرعی ہے، کافر مسلمان کے حق میں والی نہیں، اسی لیے کافروں کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے مسلمانوں کے حق میں۔ وَإِن لَّمْ تَکُن، اور اگر نہ ہو اسبا نہ ہو، باپ دادا نہ ہو تو ہوں گے ولایت ماں کے لیے، پھر ولایت ہوگی، یعنی کہ باپ دادا نہ ہو تو پھر ماں کے لیے ہوگی، پھر باپ کی بہن کے لیے یعنی کہ حقیقی بہن کے لیے ہوگی، اور ماں کی بہن کے لیے، پھر ماں کی بہن کے لیے خالہ،
پھر باپ کے لیے، پھر یعنی کہ اس کی ماں کی بہن کے لیے، پھر باپ کی بہن کے لیے ہوگی، پھر اولاد ان کی اولاد کی بہن کے لیے، پھر قریبی رشتہ داروں کے لیے، اور قریبی رشتہ داروں کے لیے ذکورہم ان کے قریبی رشتہ داروں کے، و اناثہم اور ان کی عورتوں ان میں سے برابر ہیں، پھر ان کی اولاد، پھر پھپھی کے لیے، پھر خالہ، پھر اخوال کے لیے، پھر خالہ کے لیے، پھر پھپھی کی بیٹیوں کے لیے، پھر خالہ کی بیٹیوں کے لیے. یہ اس ترتیب سے ہوگی کیا اسبا یعنی کہ ولایت. پہلے یعنی کہ پہلے تو باپ کی ہوگی، پھر دادے کی ہوگی، پھر ماں کی آئے گی، پھر ماں کی آئے گی، اور پھر اس کے بعد حقیقی بہن کی، پھر ماں کی بہن کی، پھر باپ کی بہن کی، پھر اولاد ان کی اولاد کے لیے، پھر ماں کی اولاد کی ان میں سے مذکر ہو اور مؤنث ہو اس میں سے برابر ہے، پھر ان کی اولاد کے لیے، پھر پھپھیوں کے لیے، پھر چاچیوں کے لیے، پھر خالہ پھپھیوں کے لیے اخوالی کہتے ہیں، خالوں کے لیے، خالات کے خالوں اور خالہ کے لیے، پھر چاچے کی بیٹی کے لیے، پھر خالہ کے لیے. یہ اس ترتیب سے ہے. اور بود ولی دور کا ولی شادی کرا سکتا ہے اقرب ولی کے غائب ہونے کے وقت، اقرب ولی کے نہ ہونے کے وقت، اقرب ولی کے، اور ولی اقرب کے آنے سے نکاح، ولی بعد کے لیے نکاح کرنے کا اختیار ہے ولی اقرب کی عدم موجودگی میں. ولی بعد کے لیے شادی کروانے کا اختیار ہے ولی اقرب کی عدم موجودگی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ مسافت القصری یعنی کہ دور کہیں گیا ہوا ہو تو ولی جو اقرب ہے باپ دادا موجود نہ ہو تو ولی جو دوسرا ولی دور والا ہے ماں بھی کرا سکتی ہے پھر شادی، اور نہیں ہوگا باطل ولی اقرب کے آنے کے ساتھ، ولی اقرب کے آنے کے ساتھ نکاح باطل نہیں ہوگا، نکاح باطل نہیں ہوگا. والمجنون اور دیوانی عورت کا ولی، یعنی کہ ولی اقرب جب آ جائے تو پھر بھی باطل نہیں ہوگا. ولی المجنون اور دیوانی عورت کا ولی لڑکا ہے اور باپ ہے، اس کا لڑکا ہے اور باپ ہے. یعنی کہ ولی اقرب جو ہے نا، ولی جو عورت مجنون ہو جائے اور اس کا بیٹا بھی ہو تو اس کا جو ولی ہے نا تو وہ بیٹا ہے اور باپ ہے اس کا. اصل قول یہی ہے، یعنی کہ بعض محققین نے یہی کہا ہے کہ اس کا باپ ہے کیونکہ باپ میں زیادہ شفقت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا ہے.